نے مشہور و معروف حدیث نبوی کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 114 سورے نازل کی ہیں۔ قرآن میں 114 سورے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ 114 سورے ہیں قرآن کریم میں۔ ہر سورہ کا ایک نام ہے اور کئی سوروں کے کئی نام ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ تطہیر، جیسے آیہ ولایت۔ بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو جیسے آیات کے نام ہیں، اسی طرح سے بہت سی احادیث کے بھی نام ہیں۔ احادیث کے نام ہیں جیسے حدیث غدیر، جس کے 124 صحابہ راوی ہیں۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ 124 صحابی راوی ہیں حدیث غدیر کے، اور حدیث غدیر کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے مجمع عام میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب حبیب خدا فرما گئے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا۔ توجہ دیکھیں، یہ من ہے نا، یہ عام طور سے 2 معنی میں آتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں استفہام اور موصول۔ یہ استفہامیہ ہے، موصولہ۔ استفہامیہ ہو تو من کے معنی ہے کون، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موصولہ ہے تو ہے کس یا جس۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، میں آپ کی زبان میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، میں اردو ہی میں پڑھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ سب افراد تک میری بات پہنچ جائے۔ من نہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا۔ جب رسول خدا فرما رہے ہیں نا، من کنت مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا، یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب رسول خدا سارے صحابہ کے مولا، سارا مجمع نہیں ہے، رسول خدا سارے صحابہ کے مولا۔ رسول خدا ہیں سید الانبیاء، سارے انبیاء کے مولا۔ توجہ فرمائی جانے گا، جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ تو اب رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت نوح کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد و سلیمان سب کے مولا۔ تو جس کے رسول خدا مولا اس کے علی مرتضی مولا۔ پھر کیوں پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرام، رسول خدا جس کے مولا اس کے علی مولا۔ اور اگر کوئی کہے نہیں میں رسول خدا کو تو مولا مانتا ہوں، علی کو مولا نہیں مانتا، تو رسول خدا کہیں گے جب میرے بھائی علی کو نہیں مانتا تو مجھے مان نہ مان، میں تجھے نہیں مانتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو جانے گرامی بہت سی احادیث کے بھی نام ہیں۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث غدیر۔
بھئی پوری تاریخ کے اندر ٹکراؤ رہا ہے غدیریوں کا، ثقیفائیوں کا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. اسی طرح سے حدیث سفینہ. حدیث سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، بہت بڑی کشتی کہتے ہیں سفینہ. تو رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. واہ واہ. تو اب رسول خدا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی پہ سوار ہوا اسے نجات مل گئی، جو کشتی سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا. وجہ فرما رہے ہیں جانے کیا؟ میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو جانے کیا حبیب خدا پر میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. ایک جملہ کیا کہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب نوح نے کیا کیا؟ سارے انسانوں کو بلایا، ایک سیلاب آئے گا ڈوب جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ. کوئی نہیں آئے. لوگ آئے نہیں، صرف جناب نوح کے بچے آئے اور ان کا بھی ایک بیٹا نہیں آیا. توجہ، نبی کا اپنا بیٹا بھی ہو نہیں ہے مجمع، اگر کشتی میں سوار نہ ہو تو غرق ہو جائے گا. رسول خدا فرما گئے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. نوح کی کشتی کی جیسی ہے مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. جناب نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہوا تو غرق ہو گیا. او امت کے بیٹو اہل بیت سے دور نہ جانا. اگر ایک جملہ کہوں سخت تو نہیں لگے گا، برا محسوس نہ کیجئے گا. عزیزان گرامی، نبی کا بیٹا، نبی نوح کا بیٹا بھی ہو، کشتی پہ سوار نہ ہو تو غرق. رسول خدا کہہ رہے ہیں اسی کشتی جیسی مثال ہے میرے اہل بیت کی. اگر نوح نبی کا بیٹا بھی اہل بیت کو چھوڑے، اگر نبی نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی اہل بیت کو چھوڑ دے تو غرق ہو جائے گا. صحابی امتی کی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. ایک اور میں بات مکمل کر دوں بس بھئی، ایک بات کی طرف اشارہ کر کے. جناب نوح بار بار بلاتے رہے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کوئی نہیں آیا. انسانوں کو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کا آ جاؤ اور جانوروں کو ایک مرتبہ کہا. ایسا ہی ہے، میں پہنچ گیا. سارے جانوروں پرندوں کو بس ایک مرتبہ کہا تھا اس تاریخ کو پہنچ جانا. سب پہنچ گئے. میں جملہ کہنے والا ہوں بڑا سخت ہے معذرت کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، اب نبی نوح نے سارے جانوروں کو ایک مرتبہ کا آ گئے، انسانوں کو بار بار بلایا نہیں آئے. تو پھر مانو نا پیغمبر نے مثال دی ہے اپنے اہل بیت کی کشتی نوح کی مانند. جو اہل بیت کے پاس آ جائے فرشتوں سے افضل، جو نہ آئے جانوروں سے بہتر. آپ سلامت، میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، بے انتہا احادیث ہیں، ان احادیث کے بھی نام ہیں. حدیث سفینہ ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے. جلدی سے سنا دیتا ہوں حدیث منزلت. حدیث منزلت کہ رسول خدا نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو اس میں منزلت کی بات ہے. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے، وہی منزل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. بس ایک فرق ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے، امام ہے، ولی ہے. بھئی عزیزان گرامی، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں پہنچا سکوں، تو رسول خدا کے فرمان سے پہنچا رہا ہوں مولا علی کا مقام. عزیزان گرامی، آئیے ذرا جس حدیث کو میں نے ممنون ہوں آپ کی محبت ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ جی. عزیزان گرامی سن لیجیے حدیث جو پیش کر رہا ہوں، جس حدیث کو میں نے عنوان قرار دی. میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ یہ حدیث پہنچ جائے کہ اس میں یہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے. اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین. دو گراں قدر چیزیں،
دو عظیم چیزیں. حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین. تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، اور پہلے 500 سال میں اختلاف بھی نہیں تھا. پہلے 500 سال میں اختلاف نہیں تھا کہ کیا حدیث ثقلین میں دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں. تو میں وہ سنا دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم کو تو مان لیں گے نا صاحب. دیکھیں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے، مستند ترین کتاب ہے. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکون، بڑے ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا، آرام آرام سے. انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا، فیکم، تمہارے درمیان. کون تھا رسول خدا کے سامنے؟ صحابہ. سارا مجمع نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کریں. اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کروں گا، پیغمبر کی حدیث سے ثابت کروں گا. سارے مجمع کی توجہ جو پہنچ رہے ہیں. رسول خدا فرمایا انی، بے شک کہ میں، تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن نہیں کہا، اللہ کی کتاب، وَعِطْرَتِ اہل بیتی، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. توجہ سارے مجمع کی. سامنے امت نہیں تھی، صحابہ تھے. ساری امت سے فرما رہے ہیں، سامنے صحابہ، خطاب کر رہے ہیں پیغمبر. آپ فرماتے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. تو پتہ چل گیا نا، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. رسول خدا پر انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑے جا رہا. تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم اور ہو وہ اور ہیں. صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اہل بیت ہیں علیہم السلام. اب پتہ چلا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ علیہ السلام، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ رضی اللہ. خدا کی قسم یہ علی رضا رضوی کا نظریہ نہیں، ساری امت کا نظریہ. آپ تو ایسے بیٹھے چپ کہ بھئی میرا ہی نظریہ. تمام شیعہ سنی یہی مانتے ہیں. خدا کی قسم سب کا عقیدہ یہی ہے. کسی نے صحابہ کو علیہ السلام نہیں لکھا. خدا رسول کی قسم کسی نے نہیں کہا صحابی علیہ السلام ہے. سارے کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں. رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں، ہو. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. کبھی کوئی چھینک مارتا ہے نا تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سننے والا کیا؟ رحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تیرے پہ رحم کرے. دعا ہے یا نہیں؟ بھئی آگے اللہ کی مرضی، اللہ رحم کرے نا کہ نہیں. یہ سارا مجمع، ہم آج تک ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو، آگے اللہ کی مرضی. مجمع چلے رہی. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں. تو اب رسول خدا فرما رہا میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اب میں لغت کی بحث نہیں کروں گا. مجھے کہا کہ آسان رکھیں. اگر تھوڑی سی بحث پیش کروں سنیں گے؟ لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں. لغت اٹھائیں کتاب میں. تو عطرت کیا ہے؟ عطرت کیا ہے؟ تو میں نے لغت اٹھائی تو زیادہ تر ڈکشنری لکھنے والے ہمارے اہل سنت بھائی. اب یہ عطرت کیا ہے؟ عین تے رے تے، عطرت. تو کہتے ہیں ڈکشنری میں نے دیکھا ابن منظور نے لسان العرب میں بڑی بڑی ڈکشنری میں نا عربی کی لکھا ہے عطرت کہتے ہیں اخص و اقربائہ، رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہو.
رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں انہیں کہتے ہیں اطرت. تو اب ہم کن سے پوچھیں گے یہ رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھے؟ ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے. نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو. رسول خدا سے قریب کون ہے؟ کس سے پوچھیں گے؟ رسول خدا کی ازواج سے. انہیں پتہ ہے زیادہ قریب کون ہے. توجہ. تو ساری امہات المومنین کہتی ہیں رسول خدا سے سب سے قریب فاطمہ تھی. او امت کے بیٹو، ملاؤں کی نہ سننا، ماں کی سن لو. المومنین کہہ رہی ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے تھی. اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں جانے لگتے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے رہتے. اب یہ ام المومنین کسے سنا رہی ہیں؟ صحابہ کو. رسول خدا کے گھر میں رہتی تھی. رسول خدا کے بعد گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہیں، دروازے کے باہر بیٹھے ہیں سارے صحابہ. تو ام المومنین نے کہا رسول خدا جب سفر میں جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے. تو صحابہ نے کیا کہا؟ اے ام المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی پوچھا تھا. توجہ. وہ ام المومنین کہتی ہے ہم نے بھی رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے. تو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم رہے. کہ مستورات میں سب سے زیادہ محبت تھی جناب سیدہ سے. میں نے بھی گروپ بنائے ہیں سارے، برا نہ بنائیے گا، حدیث میں یوں نہیں ہے، میں پیش کر رہا ہوں. تو خواتین میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے تھی. کس نے بتایا؟ امہات المومنین میں کسی زوجہ سے اتنی محبت نہیں تھی، کسی بی بی سے اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ سے. اب مردین میں جناب سیدہ سے. مردوں میں تو مردوں سے پوچھیں گے صحابہ سے بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے آئے تو ہر مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا. میں پہنچ گیا. مکے سے آنے والا مہاجر مدینے والا انصاری کا ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی. جیسا آدمی دیکھا ویسا بھائی بنایا. ہائے ہائے ہائے. سارا مجمع نہیں ہے، میں سارے نام جملے کو سنیں گے. ہاں جیسا آدمی ویسا بھائی. بھائی میں نام نہیں لے سکتا. جیسے جیسے مہاجر دیکھے ویسے ویسے انصاری کا بھائی. ایک نام بتاؤں گا، حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا. جیسا آدمی دیکھا جیسا جیسا صحابی ویسے ویسے کا بھائی. اب کون رہ گیا؟ مولا علی رہ گیا. تو کسی نے طنز کیا مولا علی کو، یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنایا. مولا فوراً رسول خدا کے پاس آئے. اسی مجمع میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. علی اس لیے بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. تو اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا، ابن عساکر تک نے لکھا، سب نے لکھا کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. اب رسول خدا کو میں نے کہا نا میں طبقات. تو بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت پاک سیدہ سلام علیہ وسلم. مردوں میں مولا علی سے. چلے یہ ایک ہے میں نے حدیث پیش کیا کہ کہا میرا بھائی